الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، عام طور پر ہمارے ہاں یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاروبار میں، روزمرہ کے معاملات میں شریعت کی تمام باتوں پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں چلنا بڑا مشکل ہے۔ کاروبار میں کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چلتا۔ اگر کوئی بندہ ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ دو نمبری کرنے والا بندہ، رشوت کھانے والا، حرام کھانے والا، ان تمام چیزوں کو اپنی مجبوری سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے ڈر کر اپنا معاملہ کرے تو اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے نکلنے کی، بچنے کی بہت ساری راہیں بنا دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے، غلط بیانی کرنے سے، حرام کھانے سے وقتی طور پر بندے کو فائدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اس چیز کا خسارے کی شکل میں نکلتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اگرچہ وقتی طور پر آپ کا سودا بک جائے گا، لیکن یہ چیز ممحقۃ للبرکہ، جو برکت اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حاصل ہونی تھی، یہ چیز اس برکت کو ختم کر دے گی۔ آپ نے جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے دوسرے بندے کو مطمئن کر لیا، قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے میں ملی ہے۔ گاہک اگرچہ وقتی طور پر مطمئن ہو گیا، ظاہری طور پر تو آپ کو فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ فائدہ وقتی ہے۔ جو برکت آپ کو حاصل ہونی تھی، جو اصل فائدہ آپ کو حاصل ہونا تھا، جو اللہ نے تھوڑے میں آپ کے لیے برکت رکھنی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کہ بہت سارے لوگ سودی معاملات کرتے ہیں۔ سود بظاہر تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لاکھ روپے دیا ہے، اس کو 1.25 لاکھ مل گیا، وقتی طور پر اس کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سود اللہ رب العزت اس کو بٹاتا ہے، کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پر صدقہ کرنے سے آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 20 روپے اپنے اللہ کی راہ میں دے دی، 80 روپے بچ گئے۔ ظاہر یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوا ہے، اور سود آپ نے لیا ہے تو آپ کا مال بڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ خسارے کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور اگر آپ شریعت کے مطابق چلیں، حلال و حرام کی تمیز کریں، سچ بولیں، صاف گوئی سے کام لیں، ملاوٹ نہ کریں، دو نمبری نہ کریں، حلال و حرام کی تمیز کریں، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو کوئی پریشانی ہو، لیکن نتیجہ اس شکل میں نکلے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایک برکت رکھ دے گا، اس تھوڑے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ رکھ دے گا۔ دیکھیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ
زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ پڑ گئی تھی۔ وہ کسی کو سلام کہتے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دیتا، حتیٰ کہ مسجد نبی میں آتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے اور آنکھیں چرا کے دیکھتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سلام کا جواب دینے کے لیے حرکت کرتے یا نہیں کرتے۔ گھر والے بات نہیں کر رہے، باہر بازار میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، رشتہ دار بلا نہیں رہے، سلام کا جواب کوئی نہیں دے رہا، بڑی پریشانی ہے۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہے تھے، کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو جھوٹ بول کے، جس طرح منافقین نے جھوٹ بول کے اپنے عذر بہانے تلاش کیے تھے، اللہ کے رسول کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں بھی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی جھوٹ بول کر، جھوٹا بہانہ گھڑ کے کوئی اپنی طرف سے عذر بنا کر پیش کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بات طے کی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کی مجلس میں سچ بولنا ہے، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بیانی نہیں کرنی، اور میں نے سچ بولا۔ اب دیکھیں وقتی طور پر تو انہیں یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ 50 دن، اب اندازہ کریں کہ آپ یہاں سے باہر نکلے، یہاں آئیں، باہر جائیں، گھر میں جائیں، کوئی آپ سے بات ہی نہ کرے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ 50 دن تک ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے روکے رکھی، لیکن اس سچ کے نتیجے میں اللہ احکم الحاکمین نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی، بلکہ ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ ایمان والوں سچ بولا کرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے وہ ان جھوٹ بولنے والوں کے لیے جھوٹے بہانے تلاش کر کے، جھوٹے بہانے تراش کے، جو اللہ کے رسول کو مطمئن کرنے والے منافق تھے، ان کے لیے سخت وعید بیان کی۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں نے جو سچ بولا تھا، اس سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی، اور جو اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسانات ہیں، اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ایمان لانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے سچ بولنے کی توفیق دی تھی، ورنہ اگر میں بھی جھوٹ بولتا تو جس طرح باقی منافقین کا حال ہوا ہے، وقتی طور پر تو ان کا بہانہ قبول ہو گیا، ان کی بات مان لی گئی، ان کا عذر قبول ہو گیا، انہیں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں بتا دیا یہ جھوٹے ہیں، اور ان کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ تو وقتی طور پر بندے کو بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے سچ بولنے سے، صحیح بات کرنے سے، دو نمبری نہ کرنے سے، لیکن نتیجہ بندے کے فائدے میں نکلتا ہے، آخر کار اس بندے کے فائدے میں نکلتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ۔ جو بندہ کسی سے مال لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور اس بندے کو واپس کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ اس کے پیسے، اس کا ادھار، اس کو میں نے واپس کرنا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ اس کی طرف سے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں جس کی نیت خالص ہو کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے حق پر قبضہ نہیں کرنا، کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا، کسی سے قرض لیا ہے، ادھار لیا، اس کو واپس کرنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے یہ مواقع پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس کر دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس صحیح بخاری کے وہ واقعہ آپ سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے یا پہلی قوموں کے دو بندوں کا آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ان میں سے ایک بندے نے دوسرے آدمی سے کچھ قرض مانگا تھا، ادھار مانگا تھا، ادھار کوئی 1000 دینار ادھار مانگے تھے۔ درمیان میں ایک دریا چلتا تھا، تو ایک بندہ دریا کی سائڈ پہ رہتا تھا، دوسرا دریا کی دوسری سائڈ پہ رہتا تھا۔ تو اس سائڈ والا دوسری سائڈ والے بندے کے پاس جاتا، کہتا یار مجھے 1000 دینار ادھارے چاہیے۔ 1000 دینار کی تقریباً مالیت اگر ہمارے حساب سے لگائے نا تو آج کل تقریباً کوئی 9-10 کروڑ روپے اس کی مالیت بن جاتی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جی مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اس طرح کرو، پیسے تو میں دے دیتا ہوں، لیکن کوئی گواہ لاؤ، کوئی ضامن لاؤ کہ اگر آپ نہیں دو گے تو وہ دے گا۔
تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میرا تو اور تو کوئی ضامن نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین ہی میرا گواہ ہے، اور اللہ رب العزت کو ہی میں اپنا ضامن بناتا ہوں۔ اس بندے نے اس کو 1000 دینار 9 کروڑ 10 کروڑ روپے اس کے سپرد کر دیے۔ اب وہ بندہ واپس لے کر آیا، اپنا کام کیا، وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت پر پیسے واپس کرنے ہیں۔ وہ پیسے واپس کرنے کے لیے جو وقت مقرر تھا دریا کے کنارے پر آیا، سارا دن انتظار کرتا رہا کوئی کشتی ملے، میں دوسری سائڈ پہ جاؤں اور اس کا قرض اس کو واپس کروں۔ اور جس نے قرض لینا تھا واپس لینا تھا وہ بھی دوسری سائڈ پر انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہ اس بندے کا آج وعدہ ہے، اس نے میرے پیسے واپس کرنے ہیں، وہ بھی انتظار میں تھا۔ تو اس کو سارا دن کوئی کشتی نہ ملی، انتظار کرتا رہا۔ اس نے کیا کیا، اللہ رب العزت کے اوپر ان کا بھروسہ، اعتماد، توکل اور یقین بھی دیکھیں، دینے والے کا بھی توکل یقین دیکھیں کہ دینے والے نے 9 کروڑ 10 کروڑ روپے کی مالیت صرف اور صرف اس بنیاد پہ دے دی کہ اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ ضامن ہے، اللہ کی ضمانت پہ دیتا ہوں۔ جب اللہ کو ضامن بنا رہا ہے یہ میرے پیسے ڈوبیں گے نہیں۔ اب واپس کرنے والے کا ایمان یقین دیکھیں، اس نے کوئی کشتی نہیں ملی، ایک لکڑی پکڑی، اس کو اندر سے کھودا، اس کے اندر پیسے رکھے، ساتھ ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا، وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا۔ جس بندے کے پیسے دینے تھے اس کے نام ایک تحریر لکھی کہ بھئی میں نے آپ کے پیسے دینے تھے، انتظار کرتا رہا، کشتی کوئی نہیں ملی، اس لکڑی کے اندر پیسے رکھ کے بھیج رہا ہوں، اور وہ لکڑی اس اوپر سے بند کی، دریا کے اندر ڈال دی۔ دوسری سائڈ پر وہ بندہ جو سارا دن انتظار کر رہا تھا کہ آج اس نے آنا ہے، میرے 10 کروڑ روپے اس نے واپس کرنے ہیں، 1000 دینار اس نے واپس کرنے ہیں، وہ بھی تھک کر واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ لکڑی دریا میں آ رہی ہے، اس نے ایندھن کے طور پر بھی اس لکڑی کو پکڑا بھی چلو گھر میں جا کر اس کو چیر کر اس کو استعمال کروں گا، ایندھن کے طور پر اس نے لکڑی اٹھائی اور گھر لے گیا۔ اب اس نے جا کر وہ لکڑی پھاڑی، چیری ایندھن کے لیے، تو اس میں سے وہ اس کا 1000 دینار بھی نکل آیا اور وہ تحریر، وہ خط بھی نکل آیا۔ اب جس بندے نے وہ قرض واپس کرنا تھا اس نے دوبارہ 1000 دینار کا انتظام کیا اور پھر کشتی تلاش کی، اور جو ہی اسے کوئی سواری ملی، کشتی ملی، اس بندے کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا بھائی یہ میں نے آپ سے 1000 دینار لیے تھے، میں آنا چاہتا تھا لیکن کوئی سواری نہیں ملی، تو یہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، یہ اپنا 1000 دینار لے لو۔ اب وہ جس بندے کی جس نے قرض دیا تھا، جس کو یہ قرض واپس کر رہا تھا، تو اس نے کہا اس سے پہلے آپ نے کوئی پیسے بھیجے تھے؟ کہا یا میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کشتی اب ملی ہے، اس سے پہلے تو میں آیا ہی کوئی نہیں آپ کے پاس۔ دونوں کا ایمان دیکھیں، ہمارے ہاں تو ہم تو 5-10 روپے کے اوپر کم تول لیں، زیادہ تول لیں، اس طرح کے معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں، ملاوٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تھوڑا سے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر جاتے ہیں، بلکہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اندر فائدہ ہو بھی نہیں رہا ہوتا، ہم دوسرے کا نقصان کر جاتے ہیں۔ قربان جائیں، وہ کہنے لگا کہ بھئی جو تو نے وہ اس لکڑی کے اندر پیسے رکھ کے بھیجے تھے، اللہ احکم الحاکمین نے تیری طرف سے وہ تیرے پیسے پہنچا دیے، اللہ، اور یہ پیسے اپنا 1000 دینار لے جا، واپس چلا جا۔ تو اس واقعہ سے کتنی بڑی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ایک تو یہی بات کہ اللہ کے اوپر اعتماد، یقین، بھروسہ اور اس کا فائدہ، اور دوسری بات جو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کے اپنا معاملہ کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین عد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے وہ چیز پہنچا دیتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے وہ پیسے لکڑی کے اندر رکھے ہیں دریا میں، کتنا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ممکن بنائی، اسی بندے نے پکڑی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوئے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پہنچا دی۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرا یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو میرا یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا۔ قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اس سے بہتر بدلے کے طور پر دیتا ہے۔ حرام چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، میں حرام نہیں کھاؤں گا، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ غلط بات نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، یا
کسی کے اوپر اس کا حق تھا، کسی اس نے پیسے لینے تھے، اپنا حق تھا نہیں دے رہا تھا، یا ویسے ہی اس نے دے بھی رہا تھا اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اللہ احکم الحاکمین اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من کظم غیظ، جو بندہ غصے کو پی دیتا ہے، حالانکہ وہ اس بات پہ قادر تھا کہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا تھا، غصہ نکال سکتا تھا، اللہ اکبر، اللہ کی خاطر غصہ چھوڑ دیا، کسی کے اوپر اس کو کوئی غصہ تھا، ناراضگی تھی، کسی نے اس کا کوئی نقصان کر دیا تھا، کوئی مسئلہ تھا، اللہ کی خاطر وہ اپنے اس غصے کو پی گیا، قربان جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن اسے جنت کی حوروں کے متعلق اختیار دے گا کہ جس حور کے ساتھ تو چاہتا ہے میں تیری شادی کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی خاطر اس نے غصہ چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ہم یہ ہوتا ہے کہ سال ہر سال دشمنیاں پالتے رہتے ہیں، ناراضگیاں پالتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ فلاں شادی پر ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، ہم نے اب اس کی شادی پر نہیں جانا، ہم نے اس کی خوشی میں شریک نہیں ہونا، اس کی غمی میں شریک نہیں ہونا۔ خام خواہ کی لمبا سال ہر سال سے بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں پال رہے ہوتے ہیں، خاندانوں کے خاندان آپس میں دشمنیاں پال رہے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں 3 باتوں کا وعدہ فرمایا کہ ما ناقصت صدقۃ من مال، آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس سے مال کم نہیں ہوگا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے ناراضگی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ جھکنا سیکھیں، یہ کہ میں مان جاؤں، میں نیچا ہو جاؤں، میری اس میں توہین ہے، میری اس میں بےزتی ہے، میں ایسا کیوں کروں، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا، اللہ احکم الحاکمین اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ وما زاد اللہ بعفو الا عزا، جو اللہ رب العزت کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کم نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ احکم الحاکمین معاف کرنے کی وجہ سے عزت مزید بڑھاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، اگر تم اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ بڑی راہیں نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، غلط سے بچتا ہے، نجائز کام سے بچتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے آ سکتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس بندہ غلط کرتا ہے، وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نتیجہ اس کا بے برکتی کی شکل میں نکلے گا، خسارے کی شکل میں نکلے گا، گھاٹے کی شکل میں نکلے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔